یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ سجدے پہ آقا گئے، سجدے پہ آقا گئے، کندھوں پہ چڑھ کے آپ کا مصطفیٰ کا سجدے سے سر نہ اٹھانا یاد ہے۔ سبحان اللہ جی آپ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین ابن علی اے گوشہ جگر بطول، کربل میں جا کے وہ تیرا سر کو کٹانا، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ بیان ہوئے گا تو تانوں رواؤنا نہیں گا، کیونکہ امام حسین نے رونا والا کام، اچھی بولو، رونا والا کام کیتا نہیں۔ تو جی میں تقریر تانوں رو کے سنائی تو پھر نوجوانوں دے وچ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی، حضرت حر رضی اللہ تعالی، حضرت امام مسلم، حضرت امام حسین والا پھر جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ انہیں کہنا ہی آپ روندے پھردے نے، تو ہن قوم تے ویسے ہی روندی پھردی ہے جی۔ تو لہذا اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا اور اس دے پیارے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک زبان تے کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
جڑے میری راہ دے وچ اپنی جان دا نذرانہ پیش کرن انہاں نو ہرگز مردہ بل احیاء وہ کیا ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اگر کوئی پوچھے کہ عقل نہیں مانتی اتنی مٹی کے نیچے سانس کیسے آتا ہے، خوراک کیسے آتی ہے، تو جواب میں اور آپ نہیں دیں گے، جواب اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور۔ یہ کتنا سپارہ میں نے پڑھا ہے؟ دوسرا۔ کون سا؟ دوسرا سپارہ ہے، سورہ بقرہ ہے۔ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور، عقل، تمہارا علم، تمہاری عقل کی یہ بساط نہیں ہے کہ اس کا ادراک کر سکے۔ یا اللہ چلیں زبان تو بند کر لی ہے تو دل میں تو خیال آ جاتا ہے۔ تو چوتھے سپارے میں سورہ آل عمران میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، مردہ بل احیاء، وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی، بولیے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھیے نا، بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اللہ فرماتا ہے جو میری راہ میں جان کر نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، زندہ رہتے ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ رزق یا اللہ کیسے دیا جاتا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ رزق جیسے میں بچے کو ماں کے پیٹ میں دینے پر قادر ہوں، پتھر کے اندر کیڑا ہوتا ہے اس کو رزق دیتا ہوں، رزق کا خالق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہی اللہ فرما رہا ہے کہ جو میری راہ میں جان کر نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، مردہ مرتے نہیں ہیں۔ یہ دو آیت کریمہ وقت مختصر ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے تو آپ کے گوشے گزار امام حسین پاک کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پیش کروں گا۔ اگر میں آپ نے نبی کے امتی نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی راہ میں جان کر نذرانہ پیش کیا ہے، تو وہ زندہ ہیں، تو جو نواسہ رسول ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل، اونچی بولیے جنت ہے نا آگے، سیدہ شباب اہل جنہ، فرمایا یہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کیا ہیں؟ یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا۔ اور سرکار نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا میرے نواسے نہیں ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں۔ ایک بات، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے، حضرت عمر فاروق اعظم شہید ہوئے، نماز کی حالت میں ہوئے، حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے، ان کی شہادت کو اتنی شہرت نہیں ملی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اتنی شہرت کیوں ملی ہے؟ یہ سوال ہوتا ہمیں۔ تو لہٰذا یہ اصل میں امام حسین کی شہادت نہیں تھی، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ جو باب رہتا تھا شہید ہونے والا، میرے آپ کے یہ حسین نے اس باب کو مکمل کیا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز کم ہے۔ کوئی کہہ سکتا تھا نا کہ یار امتی نے نفل پڑھے، امتی نے نفل پڑھے، نبی نے بھی نفل ادا کیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قم اللیل الا قلیلا، محبوب یہ جو ساری رات اب کھڑے رہتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، کوئی تھوڑا قیام کر لیا کرو۔ نفل نبی نے بھی پڑھے، حج نبی نے بھی کیے، امتیوں نے۔ کوئی کہہ سکتا تھا یار بندہ مومن غلام امتی نے تو شہادت کا یہ جو تحفہ ہے لیا ہے، تو نبی کو تو یہ شہادت ملی نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے
آپ کے نواسے کو یہ سعادت دے کر اس سیرت کے باب کو مکمل کیا۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ امتی نے شہادت نوش کی تو نبی نے نہیں کی تو گویا کہ امتی نبی سے بڑھ گیا۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ حسین کی شہادت اصل میں نبی کی شہادت ہے۔ ٹھیک، تو فرمایا کہ لوگ اور بھی بڑی شہادتیں ہیں، لیکن اس شہادت کی شہرت اس لیے زیادہ ہے کہ نواسہ رسول کی شہادت اصل میں نبی کی شہادت ہے۔ حضرت ذیوقار تاریخ کی جو کتابوں میں میرے پاس موجود ہیں لکھا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو صحابی رسول ہیں اور کاتب وحی ہیں، صحابی رسول ہیں، کاتب جو حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی اس کو لکھتے تھے، ان کے جانے کے بعد ان کا بیٹا جن کا نام یزید تھا تخت نشین ہوا اور اس نے شریعت کی حدوں کو کراس کیا، فاسق و فاجر ہوا، شراب کو جائز قرار دیا اور معاذ اللہ بے نمازی ہوا، اور جو قرآن مجید کے احکامات تھے ان کو تبدیل کیا، گویا کہ ماں بہن بیٹی کے ساتھ نکاح اس نے جائز قرار دیا، اور کوفہ کے لوگوں نے امام پاک کو خطوط لکھے یہاں تک کہ 12,000 خطوط، یعنی خط کی جمع ہے، تعداد ہے، امام پاک کو لکھے کہ آپ آئیں کوفہ میں، اور ہمارا اس وقت کوئی امام نہیں ہے، ہم آپ کو امام مانیں گے، آپ کی بیعت کریں گے، اور آپ کی بیعت کرنے کے بعد جیسے آپ فرمائیں گے ہم زندگی کے شب و روز بسر کریں گے۔ چنانچہ بڑے بڑے صحابہ نے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا کہ اے امام پاک، یہ جو کوفہ کی سرزمین ہے یہ بڑی بے وفا ہے، انہوں نے آپ کے والد محترم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن پاک آپ کے بڑے بھائی جان اور دیگر لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، یہاں کے رہنے والے لوگوں نے، تو یہ وفا نہیں کریں گے، بے وفائی کریں گے۔ اے حسین پاک آپ وہاں نہ جائیں۔ لیکن امام حسین پاک نے فرمایا لوگوں، آج وہاں کی قوم یہ مطالبہ کرتی ہے، اے امام پاک آپ یہاں پر آئیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، یعنی جو آپ ہمیں ارشاد فرمائیں، ہمارے پاس امام نہیں ہے کوئی، یہ بدبخت ہو گیا ہے، آپ جیسے کہیں گے ویسے ہم کریں گے۔ میں آج نہ گیا، قیامت والے دن اللہ ان سے پوچھے گا، میرے نانا نبی سے پوچھے گا، تو پھر یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں تھا، اگر امام آتا ہم اس کو پیر مانتے، اپنا بڑا سربراہ مانتے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ لہٰذا میں نے جانا ہے، لہٰذا میں نے واہ حسین، آپ بھی کہیے واہ حسین۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ میں نے آپ کو رلانا نہیں ہے، لوگ پہلے ہی گلی گلی روتے پھرتے ہیں، تو لہٰذا ہمارے امام حسین نے رونے کا درس، اونچی بولیے، میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، لہذا حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ نے جنہوں نے روکا، آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے کہ کوفہ کی سرزمین بے وفا ہے، وہاں کے رہنے والے وفا نہیں کریں گے۔ میرے نانا جان نے ارشاد فرمایا تھا، اے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، کہ اے میرے صحابہ، میرے بیٹے حسین کو کربلا کی زمین پر پیاسا شہید کیا جائے گا، اور یہ خوشخبری دی تھی، غم کی خبر نہیں تھی،
شہادت جو ہوتی ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی. آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو کہے کہ نہیں میں نہیں شہید ہونا؟ ہے ہم میں سے. حضرت عمر فاروق اعظم تو دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنے حبیب کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. تو یہ شہید ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے. جو کرنے والا ہے وہ تو ود وقت ہو جاتا ہے، لیکن بذات خود شہادت ایک بہت بڑا انعام ہے بھائی جان. صرف غفلت یہ ہے، کیا ہے؟ غفلت. یہ آواز ٹھیک آ رہی ہے یا آواز کم کر دیں؟ یہ شہادت ایک بہت بڑا انعام ہے. کیا ہے؟ لیکن غفلت ہم سے ہی کہ ہم نے قرآن پڑھا نہیں ہے، کسی سے سنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن لوگوں کا انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا ان میں شہداء بھی شامل ہیں. جن کے لیے انعام کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، ذکر کیا، ان انعام یافتہ لوگوں میں شہداء شامل ہیں. شہداء کیا ہیں؟ اب سبحان اللہ اونچی کہیں، میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا جن لوگوں پر میں نے اپنا انعام کیا ان میں سے فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. فرمایا جنت میں نے اپنا انعام کیا جن لوگوں پر ان میں سے نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں. بھائی جان شہادت تو اللہ کی طرف سے ایک کیا ہے؟ انعام ہے. بہرحال حضرت امام حسین پاک نے فرمایا کہ جبریل امین میرے نانے کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کیا یا نبی. فرمایا جی جبریل. عرض کیا کہ یہ کرب و بلا کی زمین کی مٹی ہے اور یہ اپنے پاس رکھ لیں. حضرت حضور علیہ السلام نے ام سلمہ کو، ام المؤمنین ام سلمہ اپنی زوجہ کو وہ مٹی عطا فرمائی. فرمایا کہ اس کو شیشی میں ڈال لو، جب یہ مٹی خون بن جائے گی سمجھ لینا میرے حسین شہادت کے جام نوش کر چکے ہیں. سبحان اللہ. یہ شہادت تھی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. اور مولا علی ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو ساتھ والے جو ساتھی تھے فرمایا کہ یہ ہے وہ کربلا کی زمین جہاں پر میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا اور وہ شہادت جیسی نعمت سے سرفراز ہو جائیں گے. جب 12,000 خط ملے اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کو چھوڑا جس کو لوگ ترستے ہیں ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اور وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ میرا دل بھی میری جان بھی مدینہ ہے. سبحان اللہ کہیے نا. اور انہوں نے اس مدینے کو چھوڑا، نانے کے مزار پر حاضری دی. مختصر کرتا ہوں بس. بالآخر 2 محرم کو قافلہ میدان کربلا میں اتر گیا، اور وہاں جب کوفیوں کو پتہ چلا کہ امام حسین پہنچ گئے ہیں تو حضرت ہور کو اس وقت ان کی طرف تھے، اور بعد میں امام حسین کے لشکر میں حضرت ہور شامل ہو گئے. ان کو ابن زیاد نے مقرر کیا 4,000 فوج کا لشکر دے کر کہ حسین پاک کو اب میدان کربلا سے جانے انہوں نہیں سی پتا کہ حسین جان والا حسین جدھر آ جاندہ ہے ادھروں جاندہ. وہ پاویں ایمان والے دے سینے ہون، سینے وچ حسین آ جاوے پھر جاندہ
ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆਓ ਦੁੱਧ ਦੀ ਛਬੀਲ ਲੱਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਗ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਆਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ بس. انہوں نے 4000 کا لشکر مقرر کیا کہ حسین کو جانے نہیں دینا. اب یہ 3 محرم کا واقعہ تھا. چلتے چلتے گفتگو ہوتی گئی اور اطلاع یزید کو ملتی رہی، لیکن امام حسین پاک کو ایک ہی بات کہی کہ سلطنت مل جائے گی، حکومت مل جائے گی، صرف یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو. صرف یزید کے ہاتھ پر کیا کر لو؟ بیعت کر لو. تو جو آپ نے امام حسین نے جواب دیا، اگر آپ کی توجہ ہو اور آپ کا دل چاہے تو امام حسین کا جواب آپ کو سناؤں. اور اس جواب کا، امام حسین پاک کے جواب کا جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ترجمہ کیا، ان کی زبان میں سناتا ہوں کہ حسین پاک نے جواب کیا دیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ نے امام حسین کے جواب کا ٹرانسلیشن ترجمہ کر کے آپ نے فرمایا کہ جب یزید نے کہا حسین ابن علی بیعت کر لو، حکومت بھی مل جائے گی، مال بھی مل جائے گا، ہیں جی تے سلطنت مل جائے گی، آپ نے فرمایا کہ نانا دی غلامی چاہیے یا حکومت؟ یزید کہنے لگا میں سارا اتار دینا ہے. کی کر دینا ہے؟ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب دشمن جو ہوتا ہے، مخالف ہوتا ہے، جس کو جب اس کو بات نہیں آتی، گفتگو نہیں آتی، پھر وہ اپنی طاقت استعمال کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پتہ اس چیز کا آپ کو پتہ ہے کہ نمرود کے دربار میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا تو رب نہیں گا، نمرود تو میرا رب، اونچی بولیے، فرمایا میرا رب وہ ہے من المشرقی فاتی بہا من المغرب، جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں. جب جواب نہ آیا تو نمرود کہنے لگا انہوں آگے ہی چھوڑ دو. کی کر دو؟ طاقت استعمال کی. یزید کہنے لگا اے امام، اگر میری بیعت نہ کی، مجھے امام نہ مانا، تو میں تیرا سر اتار دوں گا. عزیزاں نے گرامی، اے جڑے ترلے مارے اے یزید نے مارے سن، امام حسین پاک نے ترلا نہیں ماریا. یزید کہنے لگا اے امام، اے حسین، اگر تم میری بیعت کر لویں میں تینوں مال دے دواں گا، تینوں میں حکومت دے دواں گا، اے سلطنت تے سٹیٹس تے سیڑ دے دواں گا، تو انج کر لا، میری بیعت کر لا. امام پاک نے فرمایا میں جان بھی دے سکتا ہے، میں اولاد بھی دے سکنا ہے، ہر چیز قربان کر سکتا ہے، سر بھی دے سکتا ہے، لیکن نانے دا دین او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے بم جو کو حسین دی، پر نانے دا زندہ. اچھا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے، آپ نے امام حسین نے یزید نو جڑا جواب دیتا، آپ فرماندے نے شاہ اشت حسین. ترجمہ بتاؤں؟ شاہ اشت حسین کہ ساڑھے سردار کون نے؟ اونچی بولیے، ساڑھے سردار کون نے؟ شاہ اشت حسین، بادشاہ اشت حسین، دین اشت حسین. کیا بلا؟ دین اشت حسین، دین پناہ اشت حسین. فرمایا کہ دین بھی حسین ہے تے دین نو بچاؤن والا دین پناہ سرداد.
حسین سر دے سکتا ہے داد، حسین سر داد نہ داد، سر دے سکتا ہے نہ داد، دست در دست یزید۔ حسین سر تے دے سکتا ہے لیکن اپنا ہاتھ یزید دے ہاتھ وچ۔ واہ حسین، کہیے واہ حسین۔ لوگ کہتے ہائے حسین، سکینہ روتی نہیں، ہائے زینب تڑپ گئی، ہائے زینب۔ لانتیا تو اپنی بیٹی دا اے واقعہ اس طرح کیوں نہیں بیان کرتا؟ سبحان اللہ کہو نا۔ او لانتیا تو اپنی بیٹی دا اس طرح کیوں نہیں واقعہ بیان کرتا؟ تینوں نہیں پتا تو ایک کنہ دا اس طرح واقعہ بیان کر دیا ہے جنہ دے کر جبریل اجازت تو بغیر نہیں ہوں دا، جنہ دے کر جبریل اجازت تو بغیر کتھے پھر دا تو اے کیوں نہیں بیان کیتا؟ امام قاسم چڑھ دی جوانیاں اے جڑے امام حسین دے نوکر تے غلام نے 200 بندہ، ایک بندے نے 200 یزیدی نو واصل جہنم کر چھڑیا۔ 200 یزیدی نو کنے نو 200 یزیدی نو ایک حسین دے غلام نے واصل جہنم کر دیتا۔ اے واقعہ کیوں نہیں بیان کرتا؟ اے واقعہ کیوں نہیں بیان کرتا؟ اگر حضرت اسماعیل وہ بیٹے کنہ دے سن؟ اونچی بولو، حضرت اسماعیل کنہ دے بیٹے سن؟ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑی زمین تے رگڑن تے کنے چشمے جاری ہونا؟ ایک، اور قیامت تک لوگوں نو پانی پیاوے۔ او یار او تے ابراہیم دا بیٹا سی، تے جے میرے نبی دا بیٹا اگر حسین کربلا دی زمین تے اپنی ایڑی مار دیندا تے کنے چشمے جاری ہوندے؟ اے بیان کیوں نہیں کیتا؟ اے بیان کنے کرنا ہے؟ بولو نا۔ اگر حسین پاک اس وقت ہاتھ کرتے اور رب کے آگے کرتے، دعا کرتے، مولا پانی عطا فرما، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ بہرحال حسین پاک نے فرمایا سر داد نہ داد، یزید کو للکارا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، یہ ہے دین، یہ ہے حسینیت، یہ ہے حسینیت۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، فرمایا حسین سر تے دے سکتا ہے لیکن ہاتھ وچ ہاتھ دے سکتا، ہاتھ نہیں دے سکتا، کیوں کہ میں نواسہ رسول ہاں۔ فرمایا کہ میرے باپ دا نام علی المرتضی ہے، شیر خدا ہے۔ فرمایا کہ او علی جے تو جس نے ایک ہاتھ دے نال خیبر دا دروازہ اکھاڑ دیتا ہے، اور اے چند یزیدی میرے سامنے کی حیثیت رکھ دے۔ امام حسین پاک نے پھر جس وقت 7واں محرم آیا تے پانی بھی بند کر دیتا گیا، پانی بھی بند کر دیتا گیا۔ حسین پاک نے پھر بھی پانی منگیا نہیں، ہاتھ اگے اونچی بولیے، ہاتھ آگے بڑھایا نہیں۔ فرمایا کہ اگر اج میں پانی منگیا پھر میرے نانے دے ممبر تے بہ کے پھر میرا مقام کون بیان کرے گا؟ 7واں بھی پھر گزر گیا، 8واں بھی محرم گزر گیا، 9واں گزر گیا، 10ویں کی جب رات آئی تو امام حسین پاک نے جتنے اپنے رفقا تھے سب کو فرمایا کہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، یزید کو میرے ساتھ دشمنی ہے، اگر اس نے کوئی بدلہ لینا تو مجھ سے لینا ہے، میں کسی کو روکتا
میں کسی کو روکتا؟ ساری رات عبادت کی، ساری رات عبادت کی. اور نانا جان نے فرمایا تھا حسین آپ نے اس پیاس سے پریشان نہیں ہونا، اب میرے پاس آؤ گے آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو، رفقا کو آب کوثر کے جام پلائے جائیں گے، آب کوثر کے جام پلائے جائیں گے. پھر جس وقت رات عبادت میں گزاری اور صبح 10 محرم کو پھر امام حسین پاک نے خطبہ دیا ممبر پر کھڑے ہو کر. آپ نے فرمایا اے لوگو یزیدیو، اس وقت کائنات تے کوئی بھی ایسا شخص نہیں آ جیڑا کلمہ میرے نانے دا نہ پڑھدا ہوئے. تسی کلمہ میرے نانے دا پڑھ دے جے. کہنے لگے ہاں. جواب کی دیتا؟ ہاں کلمہ تیرے نانے دا پڑھ دے ہاں. لیکن یزید نے آکھیا کہ تینوں موصل دی حکومت مل جائے گی، تجھے رائے کی حکومت مل جائے گی، تجھے فلاں ملک کی مل جائے گی. کلمہ تے تیرے نانے دا پڑھ دے ہاں لیکن حکومت پیسے یزید والوں ملنے نے. پھر امام حسین پاک نے فرمایا اے لوگو، اے یزیدیو، اے دسو اس وقت کس دے سر تے نبی پاک دا امامہ ہے؟ کہن لگے نبی پاک علیہ السلام دا امامہ حسین دے سر تے آ. فرمایا کوئی ہے کائنات دے وچ جڑا یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی دا نواسا ہاں؟ کہنے لگے کوئی نہیں کر سکتا. تے پھر فرمایا کہ پھر کیوں نہیں میری بیعت کر دے؟ مینوں 12,000 خط لکھے نے. کنے؟ 12,000 خط. کہنے لگے کہ حکومت یزید والوں ملنی ہے. لیکن امام حسین نے خطبہ دے کے تے اپنے رفقا نو اے نہیں فرمایا کہ نا 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 جنگ نہیں کرنی، حالات ٹھیک نہیں گے. حالات بولو نا. اے دیکھو نا میرا سپیکر باہر دا وہ چک کے سائڈ تے کیتا ہے. کیوں؟ کہ حالات ٹھیک، پولیس پھڑ کے لے جائے گی، مولوی نو بھی بچے، انتظامیہ نو بھی بچے، محلے والے ہیں جی. کیونکہ نصیر آباد کا جڑا قبرستان ہے وہ پولیس نے مار کے تے وہ پولیس والے نہیں بھریا ہوا ہے جی. جن قبرستان دے وچ نے نصیر آباد وچ وہ سپیکر دی وجہ تو ہی تو بیچارے مرے ہوئے ہیں. ساڈے کی کہندے نے حالات ٹھیک نہیں گے. کیوں؟ کہ قاری صاحب نے بیان کرنا حسین دا مرتبہ بیان کرنا ہے تے کوئی بی بی بھین گھر دے وچ سننا نہ ہوئے، سپیکر نہیں چلنا چاہیے. کیوں؟ کہ حالات اچھی بولو جے ٹھیک نے تو پھر سپیکر چلنا چاہیے سی. حالات سپیکر نہیں چلنا چاہیے. امام حسین پاک نے یہ نہیں فرمایا اے میرے ساتھیو قاسم علی اکبر اور 6 ماہ دے علی اصغر، 6 ماہ دے. یار میں رو کے تقریر کرا تو ہی پھر بولو گے وہ میں کہ تم طریقہ دا چھڑیا. ہائے سکینہ مگدیاں نہیں گیا، رو دیا نہیں گیا، ہائے زینب تڑپ گئی، ہائے ہائے حسین پاک، ہائے عباس نے مشکیزہ اٹھا لیا، ہائے 6 ماہ علی اصغر تڑپ گیا. اور بھئی میں رو کے تقریر کرا تے ٹھڑیاں جیباں جو پیسے بھی باہر آ جان گے، سارا کچھ ہو جائے گا. لیکن اگر رب رواؤن تو بغیر مینوں پیسے دیندا تو مینوں رواؤن دی کیڑی ضرورت ہے؟ حضرت امام حسین پاک نے روئے؟ اچھی بولو. اور رونے والی قوم اور رہا. امام حسین پاک نے فرمایا حالات چاہے ٹھیک نہیں گے، میں 6 ماہ دا اے گلاں کرنیاں تقریراں چیخ چیخ کے کرنیاں سوکھیاں نے. اگر بچہ بیمار ہوئے گا میں ویکھاں گا، چاہے تانوں پیسے ادھارے چکنے پین، بچے نو دوائی لے کے دو گے کہ نہیں دو گے؟ او بھئی اسی ادھارے پیسے لواں گے، تنخواہ ایڈوانس لواں گے، دوائی لے کے دواں گے. لیکن اتنے دوائی دا معاملہ نہیں سی، بخار دا معاملہ نہیں سی. 6 ماہ دا علی اصغر شہید ہتھاں تے پا کے تے کروا چھڈیا. اے کنے کروایا؟ حسین پاک نے. اے خودکشی نہیں کیتی، اے نانے دے دین نو زندہ کیتا ہے. حالات تاڑے چ کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے؟ چلو میں جوش نہ تقریر نہیں کرتا، بڑے آرام کے ساتھ مجھے بتائیں اس وقت جب امام حسین نے 6 ماہ کا علی اصغر دیا، حالات ٹھیک تھے؟ اچھی بولو نا بھائی، جوش سے تو نہیں گا، میں آرام نہ کر رہا. حالات ٹھیک سن ادو؟ بھائی ادو حالات ٹھیک نہیں سی ہیں.
تے ہن حالات نو کی مسئلہ ہے؟ ہن ادوں نالوں کوئی زیادہ قانون ہے؟ امام حسین پاک نے صرف ایک ہی نعرہ ہی، آپ نو پتہ سی کہ 6 ماہ دا علی اصغر جنہ نے لینا ہے انہاں دا نام زندہ، جنہ نے دینا ہے انہاں دا نام اج بھی زندہ ہے تے قیامت تک نام زندہ رہنا ہے، اور جنہ نے بچے دے چھڑنے نے، سر دے چھڑنا ہے۔ وہ کسی نے ویکھیا نا نیزے تے سر ٹنگیا اس طرح کر کے تے قرآن دی آواز آوے، کسی نے کہا اے قیدا سارے جیڑا نیزے تے قرآن پڑھن دیا ہے، انہاں کہا اے اوہی سارے جیڑا نانے دے کندیاں تے سجدے دی حالت دے وچ جیدے واسطے نبی نے سجدہ لمحہ کر چھڑیا، اے او سارے جیڑا جس واسطے جس سر واسطے نبی ممبر تو تھلے آ جاندا سی۔ فرمایا کہ اے او سارے جیڑا قرآن اج پڑھ رہا ہے قیامت تک حسین دے نعرے وجنے، قیامت تک حسین دے۔ اور اچھا آپ نے پیغام کیا دیا؟ آپ نے پتا سی اج حسین نے جا کے بھی جانا نہیں، زندہ رہنا ہے۔ تے اسی اج بھی کہنے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں۔ جڑے رو رو کے تقریر کرتے ہیں نا جنہاں دا حسین نہ تعلق کوئی نہیں، وہ تڑپ دے تے پھڑک دے تے کندھاں نو آئی دے تے میں تے ایک نو بھی نہیں کہا کہ کپڑے پاڑ دو، کپڑے بھی پاڑ جاندے، چھریاں بھی چل جاندیاں تے کمراں بھی کٹیاں جاندیاں نے، لیکن اسیوں جڑے ہائے حسین نہیں، اسی کہنے واہ حسین۔ رب نے بھی میں کتاباں جو دکھا سکنا ہے، عام اگر کوئی بندہ شہید ہوتا ہے تو ملائکہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں، لیکن جب حسین شہید ہوئے تھے اس وقت نبی پاک بھی آئے تھے، مولا علی بھی وہاں کرب و بلا کی زمین میں روحانی طور پر حاضر تھے، اور میرے نبی نے فرمایا واہ حسین، واہ حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ فرمایا پہلے کربلا دے میدان سجاؤ، پہلے کربلا دے میدان سجا حسین، قیامت تک تیرے نعرے مرواں گا میں۔ وما علینا الا البلاغ۔